السلام علیکم فرینڈز، دس از وی محمد آصف علی، ویلاگس وتھ محمد آصف علی میں خوش آمدید۔ بریل کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی ہسٹری سنیں گے۔ بریل کیا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں سویرا کے پاس۔ ہسٹری آف بریل۔ نابینا افراد جس زبان کو اپنے پڑھنے اور لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا نام بریل ہے۔ یہ نقطوں کی لینگویج ہے جس کو ٹچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ایک مہربان شخص کی محنت اور لگن سے ہوا۔ وہ شخص خود بصارت سے محروم تھے۔ ان کا نام لوئس بریل تھا۔ لوئس بریل 200 سال قبل پیرس کے شہر سے تقریباً 200 میل دور ایک قصبے میں جس کا نام کوورے تھا 4 جنوری 1809 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد چمڑے کا کام کرتے تھے اور والدہ گھریلو خاتون تھی۔ آپ کے والد کی گھر میں ہی ورک شاپ تھی، اس وجہ سے آپ وہیں کھیلا کرتے تھے۔ 3 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک دن وہیں کھیلتے کھیلتے چمڑے میں سوراخ کرنے والا سوا ان کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ آپ کے والد آپ کو قصبے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد پیرس روانہ کر دیا۔ پیرس کے ڈاکٹر بھی آپ کی آنکھیں ٹھیک کرنے میں بے بس تھے۔ 5 سال کی عمر تک آپ کا زخم زیادہ بڑھ گیا جس کی وجہ سے آپ کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ لڑکپن تک آپ اس معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ اپنے والدین سے یہی تذکرہ کرتے کہ میرے ارد گرد اندھیرا کیوں ہے۔ لوئس بریل تخلیقی ذہن کے مالک تھے اور اللہ تعالی نے بے پناہ ذہنیت سے نوازا تھا، اس لیے آپ کے قصبے کے ٹیچرز آپ کو پڑھانے میں کوئی آڑ محسوس نہ کرتے۔ آپ کے والد کی تیار کردہ ایک سٹک کے ذریعے آپ پورے قصبے میں چلتے پھرتے تھے۔ 10 سال کی عمر تک قصبے ہی میں تعلیم حاصل کی، لیکن مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں پیرس بھیج دیا گیا۔ فروری 1819 میں رائل انسٹیٹیوٹ آف بلائنڈ یوتھ میں داخلہ لیا، جو آج کل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلائنڈ یوتھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ادارے کو دنیا کا پہلا نابینا اسکول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس ادارے میں لاطینی الفاظ کو صفوں پر ابھار کر پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے لیے کوپر کی تار کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس اسکول کے پرنسپل کا نام ویلنگٹن ہوئے تھا اور اس انداز کو ہوئے لینگویج بھی کہا جاتا تھا۔ 1821 میں لوئس بریل کی ملاقات ایک فوجی سے ہوئی جس کا نام چارج بائنر تھا۔ اس نے فوج کے لیے ایک طریقہ کار ایجاد کیا جس کا نام نائٹ رائٹنگ سسٹم تھا، جس میں کوڈز کے ذریعے پیپر پر ابھرے ہوئے حروف کو دیکھا جاتا تھا۔ یہ طریقہ بہت مشکل ہونے کی وجہ سے فوج میں کارآمد نہ ہو سکا، لیکن لوئس بریل نے اس طریقے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 8 سال بعد 1829 میں اسی سوئے کے ذریعے، جس کو چمڑے میں سوراخ کرنے والا سوا کہتے ہیں، اس کے ذریعے نقطوں کی چمڑے میں سوراخ کر کے نقطے بنائے۔ 1833 میں آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلائنڈ یوتھ میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔ تب تک آپ نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا تھا۔ آپ نے یہ طریقہ
وہاں پر انٹروڈیوس کروایا تو اتنا مقبول نہ ہو سکا۔ آپ نے ایک مشین کو بھی تیار کیا جس کا نام فوکو مشین تھا۔ یہ مشین بریل میں ٹائپنگ کرتی تھی۔ آپ نے اس کے حوالے سے کئی کتب بھی لکھی۔ 1852 میں آپ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوئے اور کئی عرصہ مبتلا رہنے کے بعد 1852 میں 43 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی تدفین پیرس میں پارتھینون میں کی گئی۔ آپ کی کاوشیں آج تک دنیا کے تاریخی حروف میں سنہری حروف سے لکھی جاتی ہیں۔ فرانس میں آپ کی وفات کے ٹھیک 2 برس بعد 1854 میں بریل کو سرکاری درجہ دے دیا گیا۔ 1855 میں ایک نمائش میں اس کو فوکو مشین کو پیش کیا گیا۔ 1873 تک یہ دنیا میں مقبول ہو چکی تھی اور نابینا افراد اس کو اپنے پڑھنے اور لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 1873 میں پیرس میں ایک کانفرنس میں جس کا نام ٹیچر آف بلائنڈ تھا میں یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ زبان دنیا بھر میں مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا نے انہیں دنیا کے 100 عظیم سائنسدانوں میں شمار کیا ہے۔ آپ کی کاوشیں ایسی ہیں کہ جن کو رد نہیں کیا جا سکتا اور آپ کی کاوشوں سے ہی آج کروڑوں نابینا افراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور علم کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔